دوستو، شعبان کا مہینہ تقریباً 1 اشرا گزر چکا ہے۔ 3 مہینے لگاتار بڑی عظمت کے مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ۔ ان کی عظمت اور شان سمجھنے کے لیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب المرجب کی فضیلت بقیہ مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت بقیہ آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن قرآن پاک کو جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو مرتبت، منزلت اللہ نے عطا کی وہ بقیہ کتابوں کو نہیں ہے۔ تو جس طرح قرآن دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ بقیہ مہینوں پر فوقیت، عظمت اور بلندی رکھتا ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی فضیلت بقیہ مہینوں پر ایسے ہے جیسا کہ مجھ محمد کی فضیلت بقیہ انبیاء پر۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، آپ علیہ السلام مقصود کائنات ہیں، آپ علیہ السلام روح کائنات ہیں، آپ علیہ السلام محبت کائنات ہیں، آپ علیہ السلام کائنات کی روح ہے۔ آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت ہے اسی طرح شعبان کی بقیہ مہینوں پر فضیلت، اور رمضان المبارک کی فضیلت بقیہ مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ ظاہر سی بات ہے، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہے، معبود معبود ہوتا ہے اور عابد عابد ہوتا ہے، مسجود مسجود ہوتا ہے اور ساجد ساجد ہوتا ہے۔ اللہ کی فضیلت جس طرح ساری کائنات پر ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت بقیہ تمام مہینوں کے اوپر ہے۔ بہرحال رمضان کی فضیلت اور استقبال رمضان، ہم نے رمضان گزارنا کیسے ہے، رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ رمضان المبارک کی شعبان کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ شعبان رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شعبان جو ہے یہ رمضان المبارک تک پہنچنے کا ایک یوں سمجھ لیں کہ راستہ ہے۔ شعبان گزارتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کے مختلف نام احادیث مبارکہ میں آئے۔ اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نام اس رات کے احادیث مبارکہ میں مشہور ہیں۔ لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن پاک کی ایک فضیلت، ایک اللہ نے عظمت یہ بھی بتائی کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، برکت والی رات۔ اس کو لیلہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح اس رات کے اندر امت مسلمہ کے پاک باز لوگوں پر اترتی ہے، نیکوکار لوگوں پر اترتی ہے، شب بیدار لوگوں پر اترتی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنے والوں پر اترتی ہے، اپنی مغفرت طلب کرنے والوں پر اترتی ہے۔ ہاں، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کے اوپر رحمت کا ذرہ بھی نہیں پڑتا۔ وہ بد نصیب کون ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بد نصیبوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں آپ کا اور میرا شمار فرمائے جن کے اوپر میرے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یہی نام ہمارے عرف میں مشہور ہے۔ ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب رات کو بولا جاتا ہے، برات بری ہونے کی رات، شب برات، یہی عربی کے اندر لے تو اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ البرات۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی بری ہونا، ہمارے ہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس رات کے اندر میرا اللہ
تمام کے تمام بنی نوع انسانیت، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، تمام انسان جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ہر ایک کی جو تقدیر ہے اس تقدیر کے اعتبار سے جو بھی فیصلے ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں، میرا اللہ وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جملے پر غور کرنا، فیصلے میرا اللہ فرشتوں کے حوالے اس رات میں کر دیتا ہے۔ تقدیر ہر ایک کی کیا ہے؟ پیدائش کے وقت میرا اللہ ہر ایک کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ البتہ فرشتوں کو میرا اللہ سال سال کا معاملہ ان کے سپرد کرتا ہے۔ وہ سمجھ لیں آڈٹ کی رات ہے، آڈٹ ہی بولتے ہیں نا، جو سال کے بعد ایک ہوتا ہے آڈٹ، جو انسان کسی بھی محکمے کے اندر ہوتا ہے، مخصوص ایک اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ایک ٹیم آتی ہے باقاعدہ، وہ اس کا آڈٹ کرتی ہے، حساب و کتاب کرتی ہے، اس نے پچھلے پورے سال میں کیا کیا تھا، آمدن کتنی لی تھی، خرچ کیا کیا تھا۔ یہ آڈٹ کی رات ہے۔ اس آڈٹ کی رات میں انسان کا آڈٹ ہوتا ہے آئندہ کے حوالے سے۔ میرا اللہ بتاتے ہیں اگلے سال اس شب برات سے اگلی شب برات تک جناب محمود نے کیا کرنے، اس کے نام اعمال میں کیا کچھ ہونے، اچھائیاں کیسے کرے گا، برائیاں کیا ہوں گی، یہ توبہ کر لے گا تو کیا کیا بخشش ہوگی، نیک اعمال کتنے مقدر میں ہوں گے، رزق کتنا ملے گا، اچھا اس کی موت کب آئے گی، یہ سارے معاملات میرا اللہ اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آڈٹ والی ٹیم آتی ہے نا، اور جن کا آڈٹ ہو رہا تو کانپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے۔ اگر لینے دینے کا معاملہ نہ ہو، آج کل تو قائد اعظم ساری مشکلیں وہ کیا پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں نا جی، مشکلات اور پریشانیاں قائد اعظم درمیان کے اندر اگر آ جائے تو وہ ذرا ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشوت سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں نا جی، آڈٹ والی ٹیم کو بھی تھوڑا سا لگا دیا تو حساب و کتاب، لیکن اللہ کے آڈٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس رات میرا اللہ جو لکھ رہے، یہاں دنیا کے آڈٹ والوں کے سامنے انسان کو پسینہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت لکھ رہے وہاں تو نہ سفارش چلتی ہے، نہ عہدہ چلتا ہے، اور نہ ہی انسان وہاں پر رشوت دے سکتا ہے۔ وہاں تو چلنا ہے تو کیا، اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سفارش سمجھ لو، مرتبہ سمجھ لو، حیثیت سمجھ لو، مقام سمجھ لو، وہ صرف اور صرف انسان کا تقوی ہے۔ جو جتنا بڑا تقوی کا ذخیرہ لے کے آئے گا میرے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ جس کے نام اعمال میں تقوی نہیں ہے میرے نزدیک اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پھر سوال بھی ہوگا، جواب بھی دینا پڑے گا، پکڑ بھی ہوگی، اور میرے اللہ کے سوال و جواب یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے، وہ کہتے ہیں نا، وہ فضل کرے تا بخشے جاون، میں جو وہ ایک پنجابی کا شعر، عدل کرے تا تھر تھر کمپن اونچیاں شانہ والے۔ اللہ کے عدل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم فضل مانگ سکتے ہیں، اللہ عدل کے قابل ہم نہیں ہے۔ اگر تو انصاف کرنے پہ، وہ تھا نا ایک شخص ایک جزیرے کے اوپر رہ کر عبادت کرتا تھا، چاروں طرف پانی ہے، درمیان کے اندر بندہ ایک جزیرے کے اوپر ہے، میرے اللہ نے اس کے قریب ایک انار کا درخت اگایا ہے اور صاف پینے کا میٹھا چشمہ اس کو دیا ہے۔ یہ صبح اٹھتا ہے، انار کے درخت سے ایک انار توڑتا ہے، اس انار کو کھا لیتا ہے، انار کو کھانے کے بعد اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا، پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک پیالہ میٹھے پانی کا پیا، سارا دن میرے رب کی عبادت کرتا رہا، ساری رات میرے رب کی عبادت کرتا رہا۔ کسی نے پوچھا نا تیرا بنے گا کیا، کل قیامت والے دن کیا ہوگا، کہا میرا رب مجھے نہیں بخشے گا، دیکھو تو صحیح میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، میں سارا دن رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہوں، میں سجدے بھی بڑے لمبے کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، میرے رب کو اس کا گھمنڈ پسند نہیں آیا۔ میرے رب نے جب اس کے فوت ہونے کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا، کہا تجھے سانسیں دی تھی، ان کا حساب دے، تجھے بغیر مانگے کھانے کے لیے انار دیا تھا، اس کا حساب دے، پینے کے لیے تجھے پانی کا میٹھا چشمہ دیا تھا، اس کا حساب دے۔ جب یہ سارے حساب ہو گئے تو پھر اس کے بعد پوچھا کہ اب بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا کروں۔ وہ جو عبادت کا گھمنڈ تھا نا، غرور تھا، وہ تو کچھ چلا گیا انار کے کھاتے میں، کچھ چلا گیا پانی کے پیالے کے کھاتے میں، کچھ اللہ کی سانسوں کے بدلے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے بدلے، آخر بچا تو ہاتھ باندھ کے کہا اللہ تیرے عدل کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا، میں فضل مانگتا ہوں فضل عطا کر دے۔ مرض کرو اس رات میں میرا اللہ
رزق بھی لکھتا ہے، انسان کی پوری تقدیر وہ فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ یہ رات بڑی عظمت عبادت والی رات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رات شب برات کی تھی، باری میری تھی، میرے بستر پہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ میری جو رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں آقا موجود نہیں ہیں۔ میں دل کے اندر خیال آیا کہ کہیں میری باری کے اندر آپ علیہ السلام کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ میں اٹھی، آپ علیہ السلام تو جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو والی ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا پتہ گلی بتایا کرتی تھی کہ مجھ کے میرے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں تلاش کرتے ہوئے حجروں کے قریب گئی، مجھے نہیں ملے۔ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور یہ بھی آپ اندازہ کریں، خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی آپ دعائیں دیکھیں نا، آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں دعائیں پڑھیں، یہ دعا بہت کم ملتی ہے، شاید ملتی بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھو، آپ علیہ السلام کی دعا میں کیا ملتا ہے؟ اللہم اغفر لامتی، اپنا نہیں، اپنی اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما دے، اللہ وہ کمزور ہے تیری عبادت نہیں کر سکیں گے، اللہ تیرے نام تیرے احکامات پر عمل کرنے میں کمزوری ہوگی، اللہ میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ اندازہ کریں آپ علیہ السلام آپ کے لیے اور میرے لیے ہاتھ اٹھا گئے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی دیکھتی ہیں، لمبی دیر تک دعا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا پیچھے عائشہ کھڑی ہیں، پوچھا عائشہ کیسے آئی ہو؟ آقا میں تو یہ سمجھی تھی غیرت کی وجہ سے اٹھ کے آئی تھی، میں تو یہ سمجھی کہ شاید میری باری میں آپ کسی اور کے پاس چلے گئے ہو۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ کیا تو اس بات کا گمان کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کروں گا؟ میں تو تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا عائشہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے، آج میرا اللہ ہر ایک انسان کے نام اعمال فرشتوں کے سپرد کرے گا، ان کی تقدیر کے فیصلے کرے گا۔ میں محمد عربی آج اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامن پھیلا کر دعا کر رہا ہوں، اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے، آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، آقا فرماتے ہیں اس رات کے اندر برکت والی رات میں میرا اللہ آسمان سے باقاعدہ جناب جبریل امین کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، اے جبریل جاؤ زمین کے اوپر چلے جاؤ، فرشتوں کی اس جماعت کو لے کر جانا اور زمین کے اوپر جا کر دیکھو جو کوئی شخص رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام کر رہا ہو اور رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، جاؤ جا کر جب وہ دعا مانگے، دعا وہ مانگے گا اور اس کی دعا پر آمین اس میری نوری مخلوق نے کرنی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جناب جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اترتے ہیں، ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر وہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں، جاؤ چوکوں چوراہوں کے اندر پھیل جاؤ، جہاں کہیں رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی بھی ملے، کوئی قیام کر رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، رب تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ رہا ہے، وہ دعا مانگیں گے آمین تم نے کہنی ہے۔ صبح تک یہی معاملہ ہوتا ہے، صبح تک، صبح جب ہوتی ہے جناب جبریل امین آواز لگاتے ہیں آؤ سب اکٹھے ہو جاؤ، سب کے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ تو آپ کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے کیا مانگ، جاننے کے باوجود کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار تھے، اللہ مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے نہیں یا اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ پوچھتے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا ربا اگر تجھے دیکھ لیتے تو تجھ سے مغفرت کی دعا کرنے میں اور زیادہ آوازاری کرتے۔ اللہ فرماتے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کے غضب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے کیا میری جہنم دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے میرا غضب دیکھا ہے؟ کہا نہیں میرا اللہ، آپ کا غضب تو نہیں دیکھا،
آپ کی جہنم بھی نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتا کہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہ اگر دیکھ لیتے تو اللہ آپ کے غضب اور آپ کی جہنم سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ صبح تک کا معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرا اللہ اس رات کے اندر میرے اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے، اس رحمت کے برسنے کی وجہ سے صبح ہونے سے پہلے ہی میرا اللہ امت مسلمہ کے تمام افراد کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے۔ حدیث مبارکہ میں کثرت سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں جس طرح ہم کثرت سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ ریت کے ذرات جتنی بات ہے، آسمان سے برسنے والی بارش جتنے قطروں، آپ علیہ السلام نے کثرت سمجھانے کے لیے قبیلہ بنو کلب کے اندر بکریاں ہوتی تھی اور ان بکریوں کے بدن کے اوپر بال کثرت کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے جس طرح یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن کے اوپر جو بال ہے نا، اس سے بھی زیادہ میرا اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور عین آسمان دنیا پر اتر کر میرا اللہ خود اعلان کرواتا ہے، میرا اللہ خود یہ پیغام دلواتا ہے، خود آواز لگواتا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، وہ آئے میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے جنت طلب کرنے والا اور جہنم سے پناہ مانگنے والا، وہ آئے وہ مجھ سے مانگے، میں اس کے دامن کو، اس کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں۔ رب کعبہ کی قسم، اس رب کے دینے میں دیر نہیں ہے، اگر دیر ہے تو آپ کے اور میرے مانگنے کے اندر دیر ہے۔ فرمایا ساری رات رحمت کا سلسلہ چلتا ہے، میرا اللہ صبح تک سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ 4 بد نصیب کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی گزاری، کھایا اس رب کا، پیا اس رب کا، نعمتیں اس رب کی لی، لیکن احکامات اس رب کے نہیں مانے، پیشانی اس رب کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دی، شرک کر بیٹھا۔ یہ شرک بہت بڑی، شرک کے بارے میں، شرک کی شدت کو سمجھنے کے لیے میرے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، پیغمبر سے شرک کا خدا کی قسم شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے میرے اللہ نے کہا پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت، اگر خدا نخواستہ آپ سے شرک ہو گیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل بھی میں رب باقی نہیں چھوڑوں گا۔ اندازہ کرے مقصود کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، دراصل حقیقت میں سمجھانا تو آپ کو اور مجھے تھا نا، آپ کو اور مجھے سمجھانا تھا، یہ سمجھانا آپ کو اور مجھے، شرک نہیں کرنا۔ اور شرک ایک جلی ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے، ایک صراحتاً شرک ہے، کسی بت کے آگے جھک گئے، کسی قبر کے آگے جا کے اپنی پیشانی ٹیک دی، کسی غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یہ شرک۔ ایک ہوتا ہے جو ہم انجانے کے اندر شرک کر بیٹھتے ہیں، وہ شرک بھی بڑی پکڑ کا سبب ہوتا ہے۔ انجانے کے اندر شرک کے لوگ بزرگ تھے نا، ان کے اللہ والے جو حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک عربی کا ضابطہ ہے، جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈر اور خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ والے ہیں، میرے رب کی رحمتیں کھاتے ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک رات دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد وہ سبب بن گیا پیٹ کے اندر درد ہونے کا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ پیٹ کے اندر درد ہے، کیا ہوا؟ کہا میرے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے۔ کہا وجہ کیا بنی، کیوں درد ہوا؟ کہا دودھ پیا تھا، بس پیٹ کے اندر درد کر گیا۔ جملہ بولا کہ دودھ پیا تھا، اس دودھ کے پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد۔ میرے رب کو جملہ پسند نہیں آیا، پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا بندہ میرا بنتا ہے، عبادت میری کرتا ہے، رزق میرا کھاتا ہے، سب کچھ میرا کرتا ہے، میری ذات کے ساتھ شرک کیوں ٹھہرایا؟ میں تجھے صحت دینے والا، بیماری میں دینے والا، تیرا حق تھا تو یوں کہتا۔ میں نے دودھ پیا، اس دودھ کو اللہ نے سبب بنایا میرے پیٹ کے اندر درد کا، تو نے بیماری کی نسبت میری طرف نہیں دودھ کی طرف کر دی۔ میں رب پکڑنے پہ آؤں تو یہ شرک میں برداشت نہیں کرتا، اور ساری زندگی کی نیکیاں اس کی ضائع کر دی اللہ رب العزت۔ اس لیے میرے دوستو رب تعالیٰ کے راستے کے، رب تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس رات کے اندر ایک بدنصیب وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے۔ یہ بغض رکھنے والے کی میرا اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ بعض لوگوں کو خامخواہ کا ویر ہوتے، نہ لینا ایک نہ دینے دو، مفت کا ایک ویر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ سامنے موجود ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے نا جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، وہ ابھی مسجد کے دروازے میں ایک شخص آئے گا، اس کے چہرے کی زیارت کر لینا، جنتی ہوگا۔ صحابہ سارے کے سارے مسجد کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک شخص آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا۔ صحابہ فرماتا اس کا ناک بھی ہمارے جیسا، کان بھی ہمارے جیسے، بال بھی ہمارے جیسے، چہرہ بھی ہمارے جیسا، لباس بھی ہمارے جیسا، ہم نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ وہ آیا بیٹھا، آپ علیہ السلام مجلس شروع فرما دی، واز کی مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، مجلس وہی تھی، وقت وہی تھا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے جو جنتی نوجوان کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ دیکھو سامنے سے ایک شخص آئے گا، بھی مسجد کے اندر داخل ہوگا، جنتی ہوگا۔ 3 دن متواتر میرے اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے ایک شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دلواتے رہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، رب کعبہ کی قسم ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم آسمان کے تارے ٹوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا دن ہے، وہی نوجوان مجلس کے اندر آ کر بیٹھا، اٹھ کر چلا گیا۔ میرے آقا کے ایک صحابی اسی صحابی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر گیا، دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ یہ میرے آقا کے صحابی اس کے دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہا نوجوان میں تیرے علاقے تیرے محلے میں اجنبی ہوں، مجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں تیرے گھر کے اندر رات گزارنا چاہتا ہوں، کیا تو اپنے گھر کے اندر مجھے مہمان بنا کر رات گزروائے گا؟ میرے دوستو بھلا زمانہ تھا، آج کی طرح نہیں تھا کہ ہم مہمان کو دیکھ کر اپنے تیوری چڑھانے لگے، آج کی طرح نہیں تھے کہ مہمان کو دیکھ کر ہم اپنے گھر کے کھانے کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے نبی کے اس صحابی نے آنے والے مہمان کو ویلکم کار اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں میں اس کے گھر کے اندر گیا، میں نے اس کے گھر کے اندر ایک رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ اس نے عام معمول کے مطابق عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے اس نے تھوڑی دیر چارپائی کے اوپر اپنا سر یوں جھکایا، آنکھیں بند کی اور اس کے بعد اٹھایا سر، چارپائی سیدھی کی اور سو گیا۔ معمول کے مطابق صحابہ کا زمانہ تھا، میرے نبی کا زمانہ ہے، تہجد کی نماز سب پڑھتے تھے، صبح تہجد کے وقت اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی۔ کہ 3 دن میں اس کے گھر کے اندر رہا۔ 3 دن کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا اے نوجوان آج سے چند دن پہلے تو میرے پیغمبر کی مجلس میں آیا تھا، میرے نبی کی زبان سے 3 دن متواتر تجھے جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی، میں تیرے گھر کے اندر آیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا تیرا کون سا اضافی عمل ایسا ہے، تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے، تو کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کی زبان سے تجھے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اب میرے دوستو جملہ سنیے، میرے پیغمبر کے وہ صحابی فرماتے ہیں دوست تو میرے گھر کے اندر آیا، تو نے دیکھا کہ میں کوئی اضافی کام نہیں کرتا، عام معمول کے مطابق نماز باجماعت ادا کرتا ہوں، نماز کے بعد میں سو جاتا ہوں، صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ہاں ایک کام میں اضافی ضرور کرتا ہوں۔ کہا کون سا کام؟ کہا تو نے دیکھا ہوگا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، اپنا سر جھکا لیتا ہوں۔ کہا میں نے دیکھا۔ کہا تمہیں پتہ میں اس میں کیا کرتا ہوں؟ کہا میں اس کے اندر یہ کرتا ہوں میں پورے دن بھر کا اپنا جائزہ لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے کے اندر میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ تو نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے میں میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے، میں اپنے دل کے اندر ٹٹولتا ہوں، اور رات کے سونے سے پہلے میں اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں، دن میں اگر کسی مسلمان نے مجھے ایذا دی، تکلیف دی، میرے سینے میں کسی مسلمان کا بغض ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں رات کو سونے سے پہلے اسے معاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے مجھے 3 دن لگاتار جو جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے، کوئی اور عمل نہیں، اگر بشارت ملی تو صرف اس وجہ سے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو میرے دوستو میری بھی آپ سے درخواست ہے، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے یا ہماری آواز میڈیا کے ذریعے جہاں تک جاتی ہے، آج سے یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات میں جس مسلمان کے سینے میں کسی کا بغض ہوتا ہے نا، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ایک مرتبہ اپنے دل میں سوچیں، اللہ میرے سینے میں اگر کسی کا بغض ہے، مجھے اگر کسی نے تکلیف دی ہے، مجھے اگر کسی نے ستایا ہے، میرے خلاف اگر کسی نے تانے کسے ہیں،
یہ کام بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن اس مشکل کام کو رب کی رضا کے لیے تمام مسلمانوں کو معاف کرنا تمہارا کام ہے، اور معافی کے بعد تمہارے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق